یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 154. یا علی مدد. ماشاء اللہ بہت لمبا جماعت کھانا ہے یہ. مومنو, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہاں دیسر کے اندر کوئی جماعت ہے. 11 سال کے بعد میں بمبئی آیا اور اتنی بڑی جماعت دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. مولا آپ کی دین دنیا میں چڑھتے کرے. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و آل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. آشا جی سنگیا رات میں مت کوئی یہ پاٹھ اور ایسے دوسرے 2 اور پاٹھ افریقہ کے اندر, کینیڈا میں, امریکہ میں ہر روز بولے جاتے ہیں. بچپن میں سیکھے جاتے ہیں. گرو اعظم کبیر بھی فرماتے ہیں کہ سانझ کا جو وقت ہے کوئی مت چکنا, کارن کہ یہ دین کی باری ہے. باری کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں سے ہوا بھی آوے اور اجاس بھی آوے. اگر کسی روم کے اندر باری نہیں تو اس روم کے اندر رہنے سے تندرستی خراب ہوتی ہے. باری ہے اس میں سے فریش ہوا آتی ہے اور اجاس آتا ہے. یہ کہہ کے پیر نے ایک بڑی اچھی چیز بتائی کہ جو آدمی مغرب کی دعا جماعت خانے میں آ کے پڑھے اس کو ٹھنڈی ہوا بھی ملے. یہاں ٹھنڈی ہوا سے مطلب ہے دل کی شانتی, سکون, اور اس کو روشنی ملے, یعنی مولا کی طرف سے اس کو نور عطا ہوئے. روشنی سے عقل بڑھتی ہے, بدھی بڑھتی ہے, سمجھ زیادہ ہوتی ہے, اور مولانا حضرت امام کی طرف سے اس آدمی کو عقل ملتی ہے. سمیتان کی دعا, مغرب کی دعا, اور وہ بھی جماعت خانے میں آ کے پڑھنے سے انسان کے دل کو راحت ملے, سکون ملے اور روشنی ملے. جیسے کہ یہ باریاں ہیں, ان میں سے ہوا بھی آتی ہے, اجاس بھی آتا ہے. فرمایا کہ مت کوئی چوکو. ہم نے اپنے دین
کو قبول کیا، راضی خوشی سے قبول کیا۔ ہمارا مرشد، ہمارا مولا شاہ پیر حضرت امام ہے، اگر ہم اس کا فرمان نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ امام کا فرمان ہمارا دین ہے، امام کی تابعداری ہمارا ایمان ہے، امام کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہماری جیو کا ایم ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، زندہ رہو۔ راجا بھی مر جاتا ہے، رانت بھی مر جاتا ہے، چھوٹے بچے بھی مرتے ہیں، بڑا بوڑھا بھی مرتا ہے۔ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، کسی کا اس بات کے اوپر اختیار نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوئے گا کہ انسان ادھر 200 500 کے 1000 برس اپنی مرضی سے جی سکے۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے نبض بند ہو گئی، ہاتھ بند ہو گیا، چلے گئے۔ اس لیے ہمیں اپنی موت کو یاد کر کے یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم مر جائیں گے سب کچھ ادھر چھوڑ جائیں گے، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی تو وہ انگوٹھی نکال لیں گے، گلے میں چین ہوئے گی تو وہ بھی اتار لیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے پاؤں میں، ہمارے شریر پہ کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا، اور کفن کے اندر لپیٹ کے ہم کو دفن کر دیں گے۔ آہستہ 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 پیٹ کے کیڑے ایک دوسرے کو کھائیں گے، آنتڑے کھائیں گے، لیور کھائیں گے، ہارٹ کھائیں گے، پھیپھڑے کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، اور 10-20 برس کے بعد خالی ہڈیاں رہ جائیں گی، اور یہ ہڈیاں بھی زمین کھا جائے گی۔ 150 برس کے بعد کچھ نہیں ملے گا، انسان کا انجام کچھ نہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر کوئی ایسے کام کر جاتے ہیں تو ہزاروں برس کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کبھی تواریخ پڑھو، آپ دیکھو ہمارے اماموں کے فرمانوں میں یا کسی اور جگہ کسی مالدار کا نام آیا ہے؟ ہم نے کبھی آپ کو اپنی وعظوں میں ایسا سنایا کہ بھئی 500 برس پہلے اپنی جماعت میں بہت بڑا ایک مالدار آدمی تھا، اس کا پتہ نہیں نام ہی کیا تھا، لیکن 1000 برس کے بعد حسن بن صبا کو یاد کرتے ہیں، ناصر خسرو کو یاد کرتے ہیں، عمر خیام کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے مہان آدمی ہوئے ہماری جماعت میں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں مولا کے نام سے قربان کی اور انہوں نے جماعت کی سیوا کی، ان کے نام ہم یاد کرتے ہیں۔ مالداری کے کارن سے کوئی کسی کو یاد کرتا ہی نہیں۔ بہت سے راجے مہاراجے مر گئے، کون یاد کرتا ہے؟ فقیروں کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارا حال ایسا ہی ہے کہ اگر ہم نے کھا پی کے یہ زندگی گزاری تو یہ تو جانور کی زندگی ہے۔ پیروں نے کہا ہے کہ تم صبح اٹھو، کام دھندا کرو، کھاؤ پیو، رات کو سو جاؤ، تو کہتے ہیں بچ پڑے ایسا جیونا، دن گمایو فرتا ہندتا ہنے رات گوائی سوئے، بچ پڑیا ایسا جیونا بھائی، ایسا نہ جیو کوئے۔ دن ہوا، کھایا پیا، اشارہ کیا، رات کو سو گئے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ گائے اور بکری جانور میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے؟ اگر تم بھی اسی طرح سے کھائے پیے دنیا کے اندر موت شوق کیا مر گئے، اللہ فرمائے یہ جانور کی زندگی ہماری نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہم کو خدا نے عقل دی ہے، ہم خدا تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور دنیا کے اندر خدا کی عبادت کر کے نیکی کا ایک داخلہ چھوڑ کے ہم مرتے ہیں، ہم کسی کے کام آتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارا جیون جانا چاہیے کہ مولا ہمارے اوپر خوش ہوئے اور ہماری سیوا کی قدر کرے، ہم کو وہ یاد کر کے خوشی ہوئے، اور ہم کو بھی ایسا ہوئے کہ بھلے میں دنیا میں آیا، امام کے گھر کی سیوا کی، مولا کو راضی کیا اور میں مر گیا۔ ایسے نیک بندے خدا کے دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ ہم حضرت امام کے مرید ہیں،
حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، ہمارا حال دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ایک راجا کا بیٹا بھکاریوں کے ساتھ مل کے وہ بھیک مانگنے لگ جائے تو آپ کو کیسا لگے؟ اس راجا کو کیسا لگے؟ یہ تو بہت ہی خراب بات ہے۔ پیر نے ہم کو دوسرے طریقے سے ایک داخلہ دیا ہے۔ شیر کا ایک بچہ، سنگ کا ایک بچہ کسی وقت اکیلا ہو گیا۔ ایک بھڑوال تھا، بکریاں بھیڑ چرانے والا، اردو میں ہم اس کو چرواہا کہتے ہیں، انگلش میں شیپرڈ کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کو کسی شکاری نے مار ڈالا۔ یہ جو بھڑوال تھا یہ اس بچے کو گھر لے آیا اور اپنی بکریوں کے ساتھ ہلاتا پھراتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ بڑا ہو گیا اور یہ سنگ کا بچہ اپنے آپ کو بکری سمجھتا تھا، جس کو اپنا خیال نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ جوان ہو گیا، اب یہ اس لائق ہو گیا کہ بکری کو کھا جاوے، لیکن یہ خود ہی بکری تھا جیسا ہی تھا، اور اگر بکریاں بھاگتی تھی تو یہ بھی ان کے ساتھ بھاگ جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سچ مچ ایک سینگ نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ بکریوں کے اندر ایک شیر کا بچہ۔ اس نے زور سے ایک جو تہار ماری، بکریاں بھاگ گئی، یہ بھی بھاگ گیا۔ وہ شیر اس کے پیچھے بھاگا، یہ جو شیپرڈ تھا وہ جھاڑ کے اوپر چڑھ کے چھپ گیا۔ وہ سچے شیر نے اس شیر کو پکڑا، یہ تو بکریوں کی طرح ڈر کے زمین پہ لیٹ گیا۔ اس نے کہا بیوقوف، تو میری ذات کا ہے، یہ بکریاں تیری ذات نہیں ہے، ادھر آ میرے ساتھ۔ ایسا چلاتے چلاتے پانی کا ایک کنواں تھا، اس کے اندر دیکھ تیرے اور میرے میں کوئی فرق ہے؟ اس نے دیکھا تو صحیح، بکریاں تو اس نے دیکھی تھی مگر اس نے اپنی شکل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب جو سچے مچے شیر کو اور اپنی شکل کو دیکھا تو وہ دونوں تو ایک جیسے تھے۔ اب اس کو ریئلائز ہوا کہ میں تو شیر ہوں۔ کیسری سی سروپا بھلایو اجا کے رے سنگ اجا ہوئی رہے ہو، جو کہ اس گنان کے بہت سے مطلب ہیں۔ ایک یہ مطلب بھی ہے کہ مولانا حضرت امام کیسری سنگ ہے، مگر ہم بکریوں کے اندر آ کے وہ انسان بنا ہوا ہے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ خدا رب العالمین کی نورانی ذات ہے، لیکن ہمارے اندر بیٹھ کے وہ ہماری طرح ایک انسان کے بن گیا۔ جان اجان بھئے کے تارت سادھ سبھا سکھ کاری، جان بوجھ کے یہ کردار ہے، انسان بن کے بیٹھا ہے اور سادھوؤں کی مومنوں کی سبھا میں سکھ دینے والا ہے۔ پارس پرس الہ رنگ پلک کو جگمگ جوت اجاری رے والا دھن رے گھڑی جو دن سنتا یہ مولا انسان بن کے بیٹھا اور ہمارے اندر ہماری طرح کی شکل لے کے بیٹھا ہے، اس طرح کہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ یہ ہماری بھاشا جانتا ہے، ہم اس کی بھاشا سمجھ سکیں۔ ماں ہے، چھوٹا بچہ ہے، توتلا توتلا بولتا ہے اور ماں بھی اس کے ساتھ توتلا توتلا بولتی ہے۔ ماں توتلی نہیں ہے مگر بچے کو سمجھانے کے لیے خود نیچے آ جاتی ہے، بچے جیسی بن جاتی ہے۔ ہمارا مولا جو ہے وہ عرش العظیم کا رہنے والا ہے، نیچے آیا ہمیں ہدایت کرنے کے لیے، ہمارے اندر بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے
اور ہماری طرح انسانی شکل میں گھومتا ہے. اس کو اس بھلاوے میں دیکھ کے کئی لوگ بھول جاتے ہیں. پھر صدر دن کہتے ہیں میں نے تمہیں اسماعیلی مذہب دکھایا. یہ اسماعیلی مذہب ہے, یہ چھپا ہوا مذہب ہے. یہاں چھپا ہوا مذہب سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھید ہے وہ چھپا ہوا ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم جماعت خانے میں جاتے ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے ہم رسول دیتے ہیں, ساری دنیا میں پتا ہے ہم ناندی لے کے آتے ہیں, جماعت خانے میں ناندی ہوتی ہے, گٹ پاٹ ہوتا ہے. حاجی بی بی کے کیس میں ہمارے مذہب کی ساری کریا کرم کورٹ کے اندر بنائی گئی. مکھی کمریا بیٹھے جس طرح جماعت خانہ بنتا ہے, ناندی تھاٹ سفرا مہمانی گھٹ پاٹ جڑا سکری سب کورٹ کے اندر دکھایا گیا. مگر اس میں بھید یہ ہے کہ جو انسان نظر آتا ہے وہ انسان نہیں ہے, وہ الہی ذات ہے. آپ اس کو دنیا کے اندر کھاتا پیتا انسان سمجھ کے بھول مت جانا. تم اسماعیلی لوگ, تم ایک انسان کو خدا کہتے ہو, اور بھی کس نے کہا کہ انسان کو خدا کہتے ہیں؟ ہم تو نور کو مانتے ہیں. ہم اسماعیلی حضرت امام کے بدن کو خدا نہیں کہتے, ہم تو نور کو مانتے ہیں. تم ارخان کو سجدہ کرتے ہو؟ نہیں, ہم تو نور کو سجدہ کرتے ہیں. ارخان تو بیچ میں ایک ذریعہ ہے. ارخان کا شریر ہاں بہت اونچا, بہت اعلیٰ, پاک پوتر ہے کیونکہ اس میں نور ہے. لیکن ہمارا ہیتو, ہمارا دھیے جو عبادت میں ہے وہ مولا کے نور کی اوڑکھان پہچان ہے. مولانا حضرت امام خدا رب عالمین کا نور ہے, اور وہ نور دنیا کے اندر آ کے بیٹھا. آپ میں سے کچھ ضرور ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی کتابیں پڑھی ہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت لازم کر لی ہے. اب خدا تعالیٰ رحیم ہے, اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. اس کو اتنی دیا آئی کہ خدا نے اپنی رحمت کو ایک انسان بنایا. خدا نے اپنی رحمت کو ایک انسان بنایا اور اس انسان کا نام رکھا محمد. قرآن پڑھو, خدا نے محمد کو رحمت للعالمین کہا ہے. خدا نے محمد کو رحمت کہا ہے. رحمت تو خدا کی ہوتی ہے, خدا کے سوا کوئی رحیم نہیں. لیکن خدا نے اپنی رحمت کو انسانی روپ میں پیدا کیا, محمد نام رکھ کے تمام جہانوں کا اس کو رحمت بنایا. خدا کے بہت نام ہیں. ان خدا کے ناموں میں ایک نام ہے رؤوف. رؤوف کہتے ہیں ترس کھانے والا, دیا کھانے والا. رحیم کا مطلب دیا کرنے والا. خدا نے اپنی رحمت کو محمد بنایا اور اپنے یہ دو نام محمد کو دیے, رؤوف رحیم. خدا کے سوا رؤوف رحیم کوئی نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ محمد بھی رؤوف رحیم ہے. خدا تعالیٰ کا اس کلام کو پڑھنے سے ہمیں بڑے بھید نظر آتے ہیں. خدا کہتا ہے, یہ سورۃ التوبہ کی 6ویں آیت ہے, خدا نے لوگوں کو کہا کہ محمد ہے وہ رؤوف رحیم ہے, اور 6-8 جگہ خدا نے اپنے لیے کہا کہ میں رؤوف رحیم ہوں. تو کیا 2 رؤوف رحیم ہیں؟ تو شرک ہو گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اسماعیلی لوگ شرک کرتے ہیں. کہاں شرک کرتے ہیں؟ کس نے کہا؟ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. ہم نے 2 خدا کبھی مانے ہی نہیں. ہم تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. ایک روم کے اندر کھڑے ہو جاؤ, ایک کمرے میں کھڑے ہو جاؤ, اور چاروں طرف اس کمرے کے اندر آریسے لگے ہوئے, تو آپ بیچ میں کھڑے ہیں تو ہر آریسے کے اندر آپ دکھتے ہو. تو یہ 1000 آدمی جو دکھتے ہیں تو کیا 1000 ابو علی ہیں یا 1000 محمد ہیں؟ اصل تو ایک ہی ہے. انسانی لباس کے اندر, انسان کے جیو اور انسان کے شریر کے اندر اگر خدا اپنا نور ڈالنا چاہتا ہے
تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں خدا ایسا نہیں کر سکتا. ارے بھی تم بڑے ہو خدا سے. ہم لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں خدا ایسا نہیں کر سکتا. خدا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. محمد رسول اللہ کو خدا نے رحمت بنایا اور خود بھی کہتا ہے کہ میں رحمت لازم کر لی اپنے اوپر. پھر خدا کہتا ہے میں رؤوف رحیم ہوں اور محمد ہے وہ بھی رؤوف رحیم ہے. تو کیا دو ہو گئے؟ دو نہیں ہوئے، وہ ایک ہی ہے. وہ ایک ہی ہے، اس میں فرق نہیں. اسی طرح سے خدا کی جو خدائی طاقت ہے وہ علی ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے علی. علی کہتے ہیں سب سے اونچا، موسٹ ہائی. اور وہ علی خدا کا نام بھی ہے، خدا کے نور کا نام بھی علی ہے. اور ہم اپنے اماموں کو علی کا نور کہتے ہیں. اس لیے محمد رحمت ہے، علی جو ہے وہ قوت ہے. یہی شاہ اور پیر ہیں. محمد پیر ہے، علی شاہ ہے. ہم اسماعیلی مسلمان ہیں اور اسلام کے اوپر اسماعیلی طریقے سے عمل کرتے ہیں. خدا نے کہا ہے اور ہر زمانے کے اندر ہم لوگ اپنے مرشد کے تابعدار رہے. ہر زمانے کے اندر حضرت امام کی ہم تابعداری کرتے رہے اور حضرت امام کی وفاداری، حضرت امام کی تابعداری، حضرت امام کا حکم ماننا، حضرت امام کی اوبیڈینس کرنا، اسی کا نام اسلام ہے. یہی اسلام ہے سچا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ھذا صراط المستقیم. اللہ اور رسول کے راستے پہ حکم مان کے چلنا، اسی کا نام صراط المستقیم ہے. خدا رسول کا راستہ کیا ہے؟ حق پہ رہو، سچ بولو، دغا فریب نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو، اندر باہر اپنے اعمال کو، اپنے وچاروں کو پاک کرو، حق کا لقمہ کھاؤ، حق کی کمائی کرو، 10 مال واجب ادا کرو اور خداوند عالمین کی عبادت کرو. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہمارا دین ہے. ہم اسماعیلی لوگ جو ہیں اپنے مولانا حضرت امام کے فرمان کے حساب سے ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ لوگوں سے ہمارا جیون اچھا ہے. ہم لوگوں کو پاک بننا چاہیے. مولا فرمایا ایسے بنو کہ غیر لوگ کہیں آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں. ہماری وہ بدیاں برائیاں نہیں ہیں کہ جو عام لوگوں کے اندر ہونی چاہیے. ہم عابد ہیں، دنیا کماتے ہیں، مگر دنیا کے اندر ہمارا دل پھنسا ہوا نہیں ہے. ہم دنیا کا لالچ نہیں کرتے. دنیا ہمارے پیچھے دوڑتی ہے، ہم دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے. اسماعیلی مذہب جو ہے وہ صوفی طریقہ ہے، اس کے اندر سادھو پنا ہے. ہم اپنے دل میں حضرت امام کو بٹھاتے ہیں اور کوئی ہمارے دل کے اندر نہیں بیٹھا ہے. اس کے سوا ہماری نظر میں اور کوئی جچتا بھی نہیں ہے. اس لیے اگر وہ کہتا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. مولا کہو کھڑا ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جائیں گے. مولا کہے ایسا کرو ہم ایسا کریں گے. اس کا حکم ماننا ہی ہمارا دین ہے. رسول اکرم کے زمانے کے اندر جب نبی کریم نے اسلام کو ظاہر کیا تو اسی بات کے اوپر زور دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا حکم مانو. لیکن اپنے حکم کے ساتھ ساتھ یہ لگا دیا علی کی شناخت کرو، علی کی شناخت کرو، کیونکہ علی سے محبت کرنا خدا کی محبت ہے. علی سے بغض رکھنا خدا سے بغض رکھنے کے برابر ہے. دنیا میں اچھے اور نیک بن کے چلنا چاہیے. ہماری بدیاں برائیاں ہمارے دین کے ورودھ کی چیز ہے. ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہونی چاہیے. ہم ایسے بنے کہ لوگ ہمارے پاس آ کے کہیں کہ نہیں اسماعیلیوں جیسا اور کوئی نہیں. اس لیے پیر کہتے ہیں کہ شام کا جو وقت ہے وہ دین کی باری ہے، جس میں سے تمہیں راحت ملے گی، سکون ملے گا، سنتوش ملے گا، سکھ ملے گا، تم کو من کی شانتی ملے گی اور مولا کی روشنی ملے گی. کیونکہ باری میں سے ہوا بھی آتی ہے، روشنی بھی آتی ہے. اور حکم یہ کیا ہے کہ تمہارے میں سے کوئی کو بھی یہ مغرب کا ٹائم چوکنا نہیں چاہیے.
اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سب سے پہلی یہ چیز سکھاؤ کہ روز جماعت کرنے جاؤ اور برابر دعا پڑھو، صبح بھی ان کو اٹھا کے دعا پڑھاؤ، اور اگر وہ لیٹ اٹھے ہیں تو کہو کہ پہلے دعا پڑھو، کیونکہ دعا پڑھنا ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ اگر ہم دعا نہیں پڑھتے تو ہم نے اپنے دین کا پہلا جو کام تھا، پہلا قاعدہ تھا، وہ توڑ دیا۔ ایک دن حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ہمارے ریکریشن کلب تھی ایک زمانے میں، جوانوں کو تو پتہ نہیں، یاد بھی نہیں ہوگا۔ میں اس ریکریشن کلب کے مشنریوں میں اب میں آخری بچ گیا، میرے سب کلیگز گزر گئے۔ 5-6 مہینے پہلے یہاں آنریری مشنری تھے وارث جعفر علی اب جی، وہ ریکریشن کلب کے مشنریوں میں تھے۔ ریکریشن کلب امام نے 1920 میں چالو کی۔ 1940 میں جب مولا ادھر آئے لڑائی کے زمانے میں تو صاحب نے نام بدل کے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن بنا دیا، اور اب حضرت امام نے 3 برس ہوئے اس کا نام اسماعیلی طریقہ رکھ دیا۔ مگر یہ وہ بات تھی کہ امام نے زمانے کے حساب سے اس کے نام بدلے، اصل چیز یہ تھی کہ اسماعیلی مذہب کا پھیلاوا اور دعوت اور مشنریوں کی یہ آرگنائزیشن تھی۔ تو ہمارے پریسیڈنٹ تھے میجر علی محمد رحمت اللہ مکلائی، وہ ہمارے پریسیڈنٹ تھے۔ مولا اس کو ایک دن پوچھے تم روز جماعت کرنے جاتے ہو؟ مکلائی نے کہا نہیں خداوند، میں شام کو دیری سے آتا ہوں، یونیورسٹی ہے نا بمبئی میں، اس کے سامنے ان کی آفس تھی، 15 ٹیلی فون ہوتے تھے اس کے پاس اس زمانے میں، سونے چاندی کا بھاؤ نکالتے تھے، بہت بزی رہتے تھے، جماعت خانے نہیں آتے تھے۔ لیکن کہا کہ خداوند میں پھر ہوا خوری کے لیے جاتا ہوں، تو میں ہینگنگ گارڈن پہ جب ہوا خوری کرتا ہوں تو میں ادھر دعا پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا، مولا فرمایا دیکھو جب تم کدھر بھی دعا پڑھتے ہو تو تم مجھ کو پکارتے ہو، میں آتا ہوں۔ اب میں تمہارے پاس آیا تو تم نے میرا کیا سواگت کیا، یعنی مجھے ویلکم کس طرح کیا؟ تو وہ چپ ہو گیا۔ مولا کہتے ہیں دیکھو مکلائی، جب تم جماعت خانے میں آتے ہو تو جماعت خانے کے دروازے کے اوپر ہم کھڑے ہیں، میرے ایک ہاتھ میں رومال ہے، دوسرے ہاتھ میں پیالہ ہے پانی کا، نیاز کا پیالہ ہے۔ جب تم باہر سے آتے ہو تو میں تمہارے منہ کو صاف کرتا ہوں، دھول مٹی نکل جائے رومال سے صاف کرتا ہوں، پھر میں تم کو نور کے پانی کا چھانٹا دیتا ہوں، یعنی کہ تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں اور تمہیں برکت اور تم کو نور بخشتا ہوں۔ اب تم مجھ کو بتاؤ، تم جماعت خانے آؤ تو تم کو یہ درجہ ملے کیونکہ تم میرے گھر پہ آئے ہو، مگر جب تم جماعت خانے نہیں آتے اور باہر رہتے ہو تو اس وقت تم کو یہ چیز نہیں نصیب ہوتی کہ میں رومال سے تمہارا منہ صاف کر لوں، یعنی تمہارے گناہ بخش دوں اور تم کو نور کا چھانٹا دوں، وہ تم کو ادھر جماعت خانے کے سوا کدھر نہیں ملے گا۔ جماعت خانہ ایک ایسی چیز ہے مومنوں کہ اس جماعت خانے سے آپ کو دین دنیا کی سب نعمتیں ملیں گی۔ اگر ہم جماعت خانے نہیں آتے، ہمارے گناہ بخشے نہیں جاتے اور ہم کو نور کا چھانٹا نہیں ملتا جو امام فرماتے ہیں۔ ایک جگہ واز کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ بہت سے ٹاپکس واز میں آ جاتے ہیں، لیکن جگہ جگہ واز کرنے سے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں، اس لیے کہ سب لوگ ایک ہی جگہ بیٹھ کے واز نہیں سنتے۔ مولا فرمایا واز کرنا عبادت ہے، واز کا سننا بھی عبادت ہے۔ یہ جو جماعت خانہ ہے دینداروں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو دنیا کی دین کی جو چیز چاہیے یہاں آپ کو جماعت خانے میں ملے گی۔ پھر جماعت خانہ بھلے 20 ملین ڈالر کا بنا ہوئے جیسا وینکوور میں ہے کہ خالی 2000 روپے کا خالی جھونپڑی ہوئے، جماعت خانہ وہ ہے جہاں جماعت آ کے بیٹھے اور دین کا کام کرے، اس کو ہم گت کہتے ہیں۔ گت کے اندر مولا بیٹھا ہے، اور یہ کلام رسول اللہ کا ہے کہ ان اللہ مع الجماعت، خدا جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ یہاں مولا بیٹھا ہے،
جماعت خانے میں آنے سے ہمیں مولا کے دیدار کا لابھ ملتا ہے، جماعت خانے میں آنے سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، جماعت خانے میں آنے سے جماعت کے اندر جو مومن بیٹھے ہوتے ہیں ان مومنوں کے کارن سے ہم کو بھی جھوڑا ملتا ہے، جماعت خانے میں آنے سے ہماری بلائیں آفتیں دور ہوتی ہیں، جب ہم جماعت خانے میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کا جو شیطان ہے نا وہ باہر رہ جاتا ہے، ہر انسان کے اندر اس کے بد خیال برے خیال ہے وہی شیطان ہے، ہم جماعت خانے آتے ہیں تو شیطان باہر رہ جاتا ہے اگر ہمارا ایمان سچا ہے تو جماعت خانے میں آنے سے ہمارے خیال پوتر ہوتے ہیں، ادھر روحانیاں آتی ہیں وہ روحانیاں ہم کو سلام کرتی ہیں، ہماری جماعت کے اندر کوئی اونچی کوالٹی کا روحانی آدمی ہے، کوئی بھگت کوئی عابد ہے، اس کے کارن سے ہم کو بھی نور کا لابھ ملتا ہے، جماعت خانے میں آنے سے ہم کو سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے، ہم کو برکت ملتی ہے، مولا کی دعا آشیش ملتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بیجی ویلا یہی جانو، تھوڑے ٹائم کے بعد 2-4 دنوں کے پاک بولے کچھ فرمان پڑے گئے اور اس کے بعد ہم جب دوسری دعا پڑھتے ہیں تو دوسری دعا جو ہے وہ ادھی طلاق کے اندر پڑھ لینی چاہیے، 6 گھڑی رات جاوے، 6 گھڑی کے سچ پوچھو تو 1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن مولا فرمایا اگر کوئی آدمی جماعت خانے سے چلا گیا یا وہ اکیلا رہ گیا تو جو دوسری دعا ہے وہ رات کے آدھے تک جا سکتی ہے، یعنی رات کے 12 بجے تک ہم دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں، مگر جماعت کے اندر ہم جماعت کے ساتھ 1.5-2 گھنٹے میں دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کو جو دوسری دعا ہے پیروں نے کہا ہے کہ یہ تو درگاہ کی باری ہے، درگاہ یعنی حضرت امام کا دربار، دوسری دعا ہے اس کے پڑھنے سے ہم حضرت امام کے دربار میں جانے کے حقدار بنتے ہیں۔ تریجی ویلا پاچھڑی جانا، رات کے آخری پہر میں جب 1.5-2 گھنٹے باقی رہ جاتے ہیں تو وہ تیسری باری ہے اور وہ باری سورگ کی ہے کہ اگر صبح کی دعا پڑھتے ہو تو تم کو سورگ کا لابھ ملتا ہے۔ یہاں سورگ کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے وچار پاک ہوتے ہیں، تم کو من کی ایسی شانتی ملتی ہے کہ جیسے سورگ میں ہوتی ہے۔ صبح کی دعا کا درجہ بہت بڑا ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ بامبے کے کھڑک درخانہ جماعت خانے میں آئے، مولا نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کی دعا جماعت میں پڑھے اور پھر ایک کونے میں بیٹھ کے 2 تسبیحاں صلوات کی نکالے تو جو مانگے اس کو ملے۔ یہ فرمان کیا ایک آدمی نے سنا، یہ وہ آدمی تھا، میں اس کا نام نہیں ظاہر کرتا، جو کہ کسی وقت میں بول بھی گیا ہوں، مکھی میگھ جی مورجی کی اسٹیج کا یہ مینیجر تھا۔ ہمارے میگھ جی مکھی تھے نا، درخانہ کے مکھی، ان کا لڑکا گزر گیا، اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد خود گزر گئے۔ جب اس کا لڑکا جوان گزر گیا تو مولا کے پاس رو کے کہنے لگا، یا مولا میرا ایک ہی لڑکا تھا، تو نے اس کو لے لیا، اب میری میت کو کندھا دینے کے لیے میرا لڑکا بھی تو نے لے لیا۔ تو مولا فرمایا، مکھی تیری میت کو میرا بیٹا کندھا دے گا۔ اور پرنس علی خان اس وقت یہاں تھے کہ جب مکھی میگھ جی گزر گئے، مولا نے تعلیقہ بھیجا، پرنس علی خان کو حکم کیا کہ میگھ جی مکھی کی میت کو جا کے کندھا دو۔ امام کے فرزند نے مکھی میگھ جی کی میت کو کندھا دیا۔ میگھ جی مکھی گزر گئے، لڑکے کی 2 لڑکیاں چھوڑ گئے، ول کر گیا کہ ساری ملکت مولا کو، اور یہ 2 لڑکیاں میری پوتریاں ہیں، یہ بھی مولا کو سپرد کر دیتا ہوں۔ مولا نے ساری اس کی ملکت کی ڈیٹیلز منگائی، مولا نے امک آفیسر کو اپوائنٹ کیا کہ اس کی لڑکیوں کو اچھی ایجوکیشن دو، سب خرچہ میری خزانے سے دو، ان کو ان کا بہت دھیان رکھا جائے۔ دونوں لڑکیوں کو مولا نے پال پوس کے بڑا کیا، ان کی شادیاں بھی مولا نے کرائی۔ میگھ جی مکھی کی بہت بلڈنگیں تھیں،
اور وہ ساری کی ساری بلڈنگیں مولا کے نام کو دے گئے. اب ان کا ایک نیتا تھا جو یہ ساری بلڈنگوں کا بھاڑا اگراوے, کرایہ اگراوے, حساب کتاب رکھے, ٹیکس وغیرہ دے, دیکھ ریکھ رکھے. بہت برس پہلے جب مولا نے یہ فرمان کیا کہ صبح کی دعا کے بعد تم ایک جگہ بیٹھ کے 2 تسبیحاں صلوات کی نکالو, جو مانگو گے ملے گا. اب یہ آدمی جس کی 40 روپے پگار تھی, کٹمب بڑا تھا, بہت تنگی میں گزارتے تھے. جس دن مولا کا یہ فرمان سنا, اسی دن سے یہ صبح جماعت خانے میں آ کے کونے میں بیٹھے صلوات کی 2 تسبیحاں نکالے. دیکھو دیندارو, ہمارے مذہب کی جو تسبیح ہے, بھلے مکھی جماعت خانے کے اندر 10 دانے نکالے کہ 3 دانے نکالے, وہ مکھی کا کام ہے اور گت میں سب کچھ قبول ہے. لیکن آپ جب بھی ایکانت میں بیٹھ کے خود ویکتیگت تسبیح نکالو تو وہ 101 دانے کی تسبیح ہے. یہ 10-11 دانے ویکتیگت مت نکالنا, 101 دانے کی برابر تسبیح نکالو. امک ایسی تسبیحاں ہیں کہ جن تسبیحوں کے لیے امام نے 40 کی سنکھیا بتائی ہے. علی شاہ ماں باپ فرمایا کہ خدا نہ کرے بہت بڑی آفت بلا آ جائے تو تم 40 دانے یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں, بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں, اس طرح یہ 1 دانہ ہے, ایسے 40 دانے نکالو. 40 دن کا کورس ہے, 40 دن نکالنا, انشاءاللہ بڑے سے بڑی بلا تمہاری دور ہو جائے گی. یاد رکھو, سر دکھتا ہے اور کوئی چھوٹی چھوٹی بات ہے اس میں یہ تسبیح مت نکالنا. مولا فرمایا بہت بڑی آفت بلا آ گئی. بی بی فاطمہ کی تسبیحاں جو ہیں 3 تسبیحاں ہیں, اس میں 33 دانے کا حکم ہے. لیکن باقی جتنی بھی تسبیحاں ہیں وہ 101 دانے کی تسبیح ہے. اللہ میرے آپ سب کے پاس تسبیح ہونی چاہیے. یہ حضرت امام کا حکم ہے کہ مرد لوگ اپنے کھیسے میں, بائیاں اپنی ہینڈ بیگ کے اندر تسبیح رکھو, اور جب بھی تمہیں دن کے وقت کسی بھی ٹائم پہ وقت ملے تسبیح نکالو اور ایک تسبیح پڑھو. کوئی بھی نام سے مولا کو یاد کرو, یا علی کرو, پرشا کرو, اللہ اللہ کرو, یا رب بولو, یا کریم بولو, کچھ بھی نام سے تسبیحاں نکالو. ہمارے اماموں نے, ہمارے پیروں نے ہمیں عبادت کے بہت سے طریقے بتائے ہیں. میں جماعت خانے میں کہا کرتا ہوں, مجھے چھوٹ پن کی کبھی کبھی باتیں یاد آتی ہیں کہ ہماری بوڑھیاں, ہماری نانیاں, دادیاں جب یہ آٹا گوندتی تھیں تو گنان بولتی تھیں, کپڑے دھوتی ہیں تو گنان بول رہی ہیں, ہانڈی پکا رہی ہیں گنان بول رہی ہیں, کپڑے سیتے گنان بول رہی ہیں. یہ عبادت کے طریقے ہمارے مذہب کے اندر بڑے پیارے تھے, اور گھر کے اندر اگر گنان بولے جاتے ہیں تو بچے سیکھتے ہیں. آخا واتاورن گھر کا گنان کی دھن اور آواز سے سارا آخا گھر برکت والا ہو جاتا ہے, بلائیں دور ہو جاتی ہیں. گنان بولنے سے دل کو راحت ملتی ہے. میرے پاس ایک بھائی آئی, اپنے لڑکے کو لے کے آئی کہ جو لڑکے کا دماغ ذرا ٹھیک نہیں تھا, بہت خراب بھی نہیں تھا. میں نے کہا تجھے اگر اچھا ہونا ہے تو تم گنان بولا کرو. سنگنگ کرنے سے, یعنی کہ سنگیت جو ہے انسان کو بولنے سے, راگ کے ساتھ بولنے سے من کو راحت ملتی ہے, اور وہ بھی پیروں کا کلام اگر ہوئے تو ہمارے دل کو گنان بولنے سے شانتی ملتی ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 8 برس کی عمر میں امام بنے, لیکن مولا جب ہی چھوٹے تھے, علی شاہ ماں باپ امامت کا وارا تھا, تو حاجی کمریا مولانا حسن علی شاہ کے زمانے سے حضور میں رہتے تھے. حاجی کمریا جام نگر کے تھے, بڑے عابد تھے اور بڑے ہی علم والے بھی تھے. تو مولانا سلطان محمد شاہ پلنگ پہ لیتے, حاجی کمریا کو بلاؤ. حاجی کمریا آئے تو صاحب بولے, حاجی کمریا ہم کو گنان سناؤ. تو مولا پلنگ پہ لیٹا ہوئے اور حاجی کمریا گنان بولے, مولا سو جاتے. مگر جب 8 برس میں خود مولا امام بنے تو بہت دفعہ حاجی کمریا کو بولے, حاجی کمریا گنان بولو. تو حاجی کمریا گنان بولے. امام سلطان محمد شاہ کو گنان سننے کا بہت شوق تھا. مجھے ایک دفعہ کھڑا کیا ادھر گوالیا ٹینک کے اوپر, ہمارا ڈائمنڈ جبلی کے ٹائم کے اوپر ایک منڈپ تھا. مولا نے بلایا,
गिनान बोलो। तो मैंने आनंद आनंद का गिनान शुरू किया, 3-4 पाठ बोल के सफर में कोई और गिनान बोलो, तो 2-3 पाठ और बोले, फिर बोला कोई दूसरा गिनान बोलो, 2-2, 4-4 पाठ 8 दफा चेंज कराए। और इसको गिनान और उसकी जो ट्यून है मौला को बहुत पसंद है। वो तो सुल्तान मोहम्मद शाह की बात थी ना, वो खुद भी बहुत दफा मौला फरमान में गिनान कोट किया करते थे। फरमान करते करते साहब बीच में गिनान बोले, खुद गिनान बोले। एक दफा मौला फरमाया, देखो फिर शमस ने लिखा है, वर्ष जाते 10 दाड़ले दिन पानी नहीं रेले। सब गिनान कोट करते थे अपने फरमानों में। मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि एगलेमो में रहते हैं। यदि मौला छोटे थे, लड़ाई का जमाना था, मिशनरी कादर अली को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इन 2 शहजादों के पास रखा नैरोबी में। तो कादर अली मिशनरी ने इन 2 शहजादों को, यानी कि ज़ियारत मैयत की जो नमाज होती है, ईद की नमाज होती है, फातिहा वगैरह होती है, ये चीजें उनको सिखाई। तो कादर अली मिशनरी भी कहते थे कि बहुत दफा हजर इमाम और शहजादा अमीन गिनान सुना करते थे। हजर इमाम अभी एगलेमो में रहते हैं, पेरिस से 50 किलोमीटर के ऊपर शांतिली इस जगह का नाम है। इसमें हजर इमाम ने एगलेमो में अपना बंगला और अपनी सेक्रेटरीट बनाई है। आप जब मेन गेट के अंदर जाओ तो वहाँ एक एरो लगा है, बोर्ड लगा है, जमात। तो ये जमात जिधर ये एरो जाता है वहाँ हजर इमाम का रहने का बंगला है। इस रहने के बंगले के नीचे मौला की ऑफिस है। जब मौला कभी ऑफिस में आते हैं, अकेले होते हैं, तो कोने में एक टेप रिकॉर्डर पड़ा है, उसको मौला दबा देते हैं। उस टेप रिकॉर्डर में से हंसते हंसते गिनान बजता है और मौला अपना काम करते हैं। जी गिनान बोलो रे नित नूरे भरिया एवो है तुम्हारे हरख नामा। इस तरह गिनान बोलो कि तुम्हारे हैरत के अंदर खुशी समा न सके, तुम्हें इतनी खुशी हो गए। और गिनान जो है वो नूर से भरे हुए हैं, क्योंकि गिनान बोलो नित नूरे भरिया, इसमें नूर है। भले अगर गिनान की समझ नहीं भी आवे, जो कि होनी चाहिए, पर गिनान की समझ न भी आवे तो पीर के शब्द हैं, पीर के शब्द को रिपीट करने से, पीर के राग जो बनाए हुए असल राग, उनके रिपीट करने से हमारे दिल को राहत होती है। बहुत जगह मैं सुनता हूँ अमुक ठिकाने कोई भगत लोग गिनानों के शब्द फेरफार कर डालते हैं, या कोई संस्थाएं फेरफार कर देती हैं, रागों में फेरफार हो गए। ये चीज बराबर नहीं है। हम मिशनरियों की एक मेहमानी थी रिक्रिएशन क्लब के अंदर। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बहुत देर हमारे पास बैठे। यही मिशनरी जाफर अली अब्जी भलवानी, इसने कहा खुदावन मुझे एक अर्ज करनी है। क्या है? अर्ज की खुदावन, हम मिशनरियों के अंदर गिनान के रागों में मत्फेरी है। बाबा फरमाया फॉलो जूनागढ़, यानी गिनान के राग में जूनागढ़ के जो राग हैं वो सच्चे राग हैं। तो बाकी सब चीजें मिट गई। वजीर इस्माइल गांधी हर साल सारे हिंदुस्तान के भक्तों को, गिनान बोलने वालों को जूनागढ़ बुलाया करे। बरस में एक दफा 200-300 भगत आने, उनको खिलावे पिलावे और गिनान की महफिल चले। कोई चीज नहीं, वाज वगैरह नहीं, गिनान बोलो। एक दफा जो गिनान बोला गया, अगर किसी दूसरे भगत ने वो गिनान फिर जो बोला तो उस भगत का वारा काट देवे। सुबह परोड़िए, इबादत से पहले गिनान बोले, इबादत के बाद वेंती वगैरह के गिनान हो गए, सुतवेनी वगैरह हो गए, फिर दुआ पढ़ने के बाद फिर वेंती के गिनान हो गए। इसके बाद सो जाने या बाहर घूमने जाने, नाश्ता हो गए,
10 بجے محفل تیار ہوئے اور 12 بجے تک گنان بولے، اور ہر بھگت منہ سے گنان بولے، یعنی چوپڑی کے بغیر 12 بجے بند کر کے کھانا پینا کھانے، تھوڑا آرام کرے، اور پھر واپس 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک 2 گھنٹے کی پھر محفل ہوئے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی راحت ملے، منہ ہاتھ دھو کے جماعت کرنے جانے، جماعت کرنے میں پہلی دعا سے پہلے آرتی اور دوسرے گنان ہوئے، اس کے بعد دعا پڑھے، دعا کے بعد گنان ہوئے، کبھی گھٹ پاٹ ہوئے تو گھٹ پاٹ کا گنان ہوئے، 2 دعا پوری ہو جانے، کھانا پینا کھا کے 2 گھنٹے کی پھر محفل شروع ہوئے۔ 3 دن تک یہ محفل چلے، کبھی کبھی 1 مہینہ تک چلے، تمام گنان بولے جانے۔ اس لیے امام فرمایا وزیر اسماعیل نے گنانوں کی بابت میں بڑی محنت اٹھائی، راگ کی بابت میں تم جوناگڑھ کے راگ بولو۔ پیروں کے راگوں کے اندر بھی ایک وائبریشن ہے۔ بعض ایسے گنانے کہ اگر دھیان سے سنو تو شریر کے روانٹے کھڑے ہو جائیں۔ کئی گنان آج ہماری پستکوں میں، کتابوں میں نہیں ملتے، ایسے بہت سے گنان ہیں۔ پنجابی بھی بہت سے گنان ہیں کہ جو پنجاب کے لوگ اپنے منہ سے بولتے ہیں مگر کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب ایک گنان میں چھوٹی عمر سے بولتا تھا، وہ ابھی کہیں کسی کو یہ گنان یاد آئے تو مجھ کو کہنا، میں ایک پاٹ سناؤں، اس کے شبد دیکھو اور اس کا راگ دیکھو۔ تھانے مریابو بھائیو یدھم کری، اس گنان میں وائبریشن بہت ہے۔ تھانے مریابو بھائیو ادھم کری، شامر جمپوا میں آیا جی، جب تختے بیسیں گو آپ سامی، جب تختے بیسیں گو آپ سامی، چھتر ٹکا مورے شہاسرا، اے ودھاوو گڑھ امرا پوریاں، اے ودھاوو گڑھ امرا پوریاں، تھانے نریاوو بھائیو یدھم کری، شامر جمپوا میں آیا جی۔ ایک پاس مجھے بچپن کا یاد رہ گیا، بہت ڈھونڈا، کہیں لکھا ہوا ملا نہیں۔ دیکھا اس کا راگ، اس کی وائبریشن، اس کا اثر، اس کے شبدوں کی بندش کیسی ہے۔ ہمارے گنان جو ہیں جادو سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ گنان بولو، اس گنان کے اندر جو ہے وہ اثر آپ کے دل میں ہوئے۔ آپ گنان بولو تو گنان کے اندر اوت پروت ہو جاؤ۔ آپ گنان بولو تو گنان آپ کا سارا شریر بدن اپنے اندر سما لے لے۔ سوامی راجا مورے من تھی نا وسرے جی، سوامی راجا مورے من تھی نا وسرے، سنو سنو من رہیا ہو جی رے بھیا، سنو سنو من رہیا ہو جی رے بھیا، تیری میری سائیاں ایک من ایک چنتا، تیری میری ایک من ایک چنت، سمی راجا بھرپور رہیا ہو جی رے بھیا، سمی راجا بھرپور رہیا ہو جی رے بھیا۔ ایسے تو کتنے گنان ہیں۔ ٹائم گزارنے کے لیے
घिनान बोले जाते हैं, ठीक है, लेकिन घिनान बोलो तो उसके अंदर ओत परोत हो जाओ, ओत परोत हो जाओ। आओ मारा स्वामी राजा, धर्मी राजा, तेरे नाम सोहरे मारो मन लो बांधो। तो मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे, अगर तुम गिनान बोलो और गिनान समझो तो मेरे को फरमान करने की ज़हमत तकलीफ न उठानी पड़े। गिनान में तो सब कुछ है, दीन भी है, दुनिया भी है, बिजनेस किस तरह करो, जीवन कैसे गुजारना, खुदा की इबादत कैसे करना, हमको ये सब कुछ गिनानों के अंदर फरमाया। पीर तेजे कहीं ना भूलिया, कोई चीज पीरों ने छोड़ी नहीं है, हमें सब कुछ बताया। तो जमात खाने में आके हम जब गिनान बोलते हैं, बातें मत करो, गिनान सुनो, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करो। आप जब गिनान सुनोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर फेर फर्क होने लगेगा। एक आदमी जूनागढ़ के अंदर, उसका धंधा अच्छा नहीं था, जो लोग चोरी करते थे ये चोरी का माल लिए ले लेता था और औने पौने ले रहे, किलो वजन हो गए तो पौने किलो के पैसे दे रहे, क्योंकि इसने जो तराजू बनाई थी उसके नीचे इसने 4 किलो जितना तो वजन लगाया था मीन के साथ। और जब भी लेने के लिए यानी खरीदी करने के लिए हो गए तो ऐसा करे और बेचना हो गए तो ऊंधा कर दे रहे, 1.25 किलो बेचे, किलो के पैसे ले रहे, लेते वक्त 1.25 किलो ले रहे, किलो के पैसे दे रहे। ये इसका धंधा बहुत ईमानी कुटुंब का था, आला दर्जे की रूहानी थी, मगर इसका जो यार दोस्त बदमाश थे, जमात खाने नहीं आता था। माँ रोवे, घर वाली रोवे, तस्बीह निकाले, मौला से आजिज़ी याचना करे, किसी न किसी दिन तो खुदा सुन लेता है। पड़ा रही है दरबार निस दिन जपिए पिया तो कबूक अपने भाव से सुरीजन कर सीसा। माँ या बीबी की दुआ एक दिन सुनी गई, जुमेरात का दिन, और ये जमात खाने में एंटर हुआ तो गिनान बोला जाता था, खोटा तारा त्राजुआने डांडी माहे पासंग एक काटला खोटा तारा भारी है हो जी। पहला पाठ अंदर है जिंदा कहने से पहले कान में फटकार पड़ी, थम गया। सेठ कहे तमे सांभळो वणोतर ए वण जुरूड़ो करी लावो हो जी। तो वण जुरूड़ो करने के बजाय वनज तो ये किया कि दिया पौना पैसे लिए, एक के लेते वक्त 1.25 किलो लिया, पैसे दिए एक के, ये तो धंधा बराबर नहीं। अंदर आके बैठा, गिनान का एक एक पाठ सुनता जा रहे, और जब ये पाठ आया, सेठ कहे तमे सांभळो फरिश्ता जीवना खाता काढो हो जी। खाता तो निकलेगा, पाने पाने जीवना पाप लिखाना माह धर्मनु अखरना सूझे हो जी। ये रोने लगा, रोने लगा। ये हाल मोमन की औलाद थी, बद संगत में जाके फंस गया, लेकिन वो घड़ी ऐसी थी
गिनान के पास ने हथौड़ा मार के इसकी वो पुरानी चीजें तोड़ डाली। सारी जमात बैठी रही, दुआ पड़ी गई, जमात उठ के चली गई। फिर ये आया मुखी के पास, रोते रोते अर्ज करता है, मुखी साहब मुझे आज छांटा दो। क्या बात है, बस मुझे छांटा दो, मैं जमात खाने नहीं आता, आज से बराबर आऊंगा, रोज दुआ पढ़ूंगा, बराबर दसवन दूंगा, सब बदियां बुराइयां छोड़ दूंगा। मुखी ने छांटा दिया। नादी लेके घर गया, माँ को कहता है, माँ आज ईद है, खुशी करो। माँ बोली, कहेगी बेटा, अम्मा आज मैं छांटा लेके आया हूँ, वादा किया कि रोज जमात खाने जाऊंगा, कभी नागा नहीं करूंगा, सब बदियां छोड़ दूंगा, बराबर दसवन दूंगा, दुआ पढ़ूंगा। माँ खुशी से बेहाल हो गई, औरत भी उसकी खुशी से रोने लगी। खुशियां की, आबादियां किया, मौला का शुक्राना अदा किया। ये वो आदमी थे जो आस्ते आस्ते चढ़ते चढ़ते हसन अली शाह माँ बाप का वजीर बना और नवाब का भी वजीर बना। ये इस्माइल गांधी के मरने के बाद अली शाह माँ बाप ने इसको पीर का दर्जा दिया, वजीर इस्माइल गांधी। एक गिनान ने उसकी जिंदगी पलट डाली, एक गिनान में। यह वजीर इस्माइल की जिंदगी निकली, चांद रात की रात थी, आधा घंटा पहले आवे, वारस था हाजिर इमाम का, सुनहरी पगड़ी पहनी है, जरी का अपना जो जब्बा होता है वो पहना है। वजीर इस्माइल को बापू कहते थे। ये आया जमात खाने, जूनागढ़ के जमात खाने के नीचे संदास थे बहुत। भाइयों की साइड में जमात भाई की घर वाली उस वक्त साफ कर रही थी और गालियां बक रही थी। वजीर इस्माइल ने गालियां सुनी तो गया उस तरफ, जमात बहन को कहता है, तो क्या बक रही है? इसको देख के डर गई। बापू कुछ नहीं, नहीं बोल, क्या कह रही थी? तो दम मारा ना तो कहने लगी, इधर ये बाइयां आती हैं, अपने बच्चों को जमीन पे बिछा देती हैं, वहां वो लोग हक देते हैं और मेरे को साफ करना पड़ता है। तेरे को साफ करना पड़ता है? आज उसके हाथ से तो दोनों चीजें ले ली। दोनों चीजें लेके वजीर इस्माइल मौला का दिया हुआ जब्बा पहना हुआ है, सिर पे सुनहरी टोपी है, हजरत इमाम का अच्छी कक्ष अवार्ड का वारिस है और खुद अपने हाथ से गुण उठाने लगे। लोग दौड़ के आए, बापू छोड़ दो, हम करते हैं। तो जमात बहन कितनी आजिज़ी करती गई, कहती, हर बेवकूफ मूर्ख, तू खुश नसीब हो कि तेरे को जमात का गुण उठाने का मौका मिला। ये सेवा किसको मिले? मैं करूंगा ये सेवा। आखिर इसने ये गुण साफ किया। वजीर इस्माइल गांधी जमात का गुण उठाया और फख्र करे कि मैंने ये काम किया। उस आदमी को बड़ाई इतनी नहीं थी, छोटाई थी बहुत। उसने ये ख्याल न किया मैं मौला का वारिस हूँ। मौला का वारिस ठीक, लेकिन नवाब का भी वजीर था, पुलिस वगैरह उसके दरवाजे पे पहरा देती थी। उसने इस बात में कोई शर्म नहीं रखी कि जमात की नीचे से नीचे, गंदी से गंदी सेवा करनी पड़े। मौला के घर की जो सेवा है वो एक आला दर्जे की खुश नसीबी है, चाहे वो सेवा कैसी भी हो, बूट रखने की हो या संदास साफ करने की। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अमृतसर के जमात खाने के अंदर संदास रोज मैं साफ किया करता था। आज मैं इतना बड़ा मिशनरी बन गया, इमाम की दया, और आप लोग मुझे दुआएं दे दे के उठाते रहते हो। लेकिन दीनदारों, हमारे मौला के घर की छोटी से छोटी सेवा को भी छोटा न समझो। ये गिनान हमको गिनान में से मिलता है। इमाम के घर की सेवा गिनान में से मिलती है। अगर पीर हसन कबीर दीन जैसी महान व्यक्ति, पीर हसन कबीर दीन जैसी महान व्यक्ति कि जो अनंत करोड़ के जीवों को तारने की सत्ता रखे, कि जिसने 40 लाख बरस की बंदगी जमात को दे दी, ये अनंत करोड़ का धनी मौला को कहता है हमें धूड़ी रेखा। फिर हसन कबीर दिन कहते हैं कि हमें धूड़ी रेखा, तो हमारा हाल क्या?
کیا دھوڑی خاک سے کوئی نیچے چیز ہو سکتی ہے؟ تو ہم تو ایسے بھی نہیں. امام کے گھر کے اندر آ کے اپنا سر نیچے جھکاؤ، اپنے مغز کی گرمی نکالو، بڑائی ابھیمان نکالو، تیکھا پنا تو چھڑا پنا نکالو، نمر بنو، حلیم بنو، سیوا بھاوی بنو، سہنشیلتا والے بنو. کسی نے برا کر دیا تو بدلہ مت لو، یہ اسماعیلی مذہب کی ریت ہے. اور کسی نے آپ کا برا کیا تو ضرور پڑے تو آپ اس کا نیک کام کر دو، آپ اس کا احسان دے دو اس کو، تو وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا. مومن تو بدلہ نہیں لیتا، مومن توچھڑا نہیں ہوتا، مومن روڈ نہیں ہوتا، دھیمانی نہیں ہوتا، جدی نہیں ہوتا. ہماری یہ ساری اچھی کوالٹیز جو ہیں، جو ہماری اماموں اور پیروں کے اندر ہے، وہ ہم کو گنان میں سے ملتی ہیں، گنان میں سے. سوگاڑ ساکھی تیرا کرودھ نہ کری رے بھائی، اب گن کرے تاسوں گن جو کری. کیسے میٹھے شبد ہے. تم کو کوئی گالی نکالے، ارے 100 دفعہ بھی نہیں نکالے تو بھی غصہ نہیں کرنا. اور جس نے آپ سے اوگن کیا ہے، جب موقع آئے تو آپ گن کرو. یہ مومن کی نشانیاں ہیں. ہمارا مذہب جو ہے پیروں کا مذہب ہے، یہ نبیوں کا دین ہے جو پیروں کی توفیل سے ہم کو ملا ہے. روز جماعت خانے آؤ، مولا کی عبادت کرو، سارا دن اس کو یاد رکھو، نیک اعمال کرو، بدیاں برائیاں چھوڑ دو. یہ در خانہ جماعت خانہ میں آج نہیں لیکن گئی کال ایک جگہ بات کرتا تھا. مکھی حسن لال جی دیوراج ہمارے در خانے کے مکھی، ایک آدمی دفتر خانے میں آیا تو ادھر جو دفتر خانے میں کامڑیا بیٹھے تھے ان کو کہا میری لڑکی ہے، اس کی ہم سگائی کرتے ہیں. مبارک ہے، بہت اچھا. جماعت کا لاگا دیا، نوند لی، اور جس کا لڑکا تھا وہ بھی تھے، سائن وائن کیا، مبارک مبارک، چلے گئے. 15-20 دن کے بعد واپس آئے تو اس دن ہم نے سگائی کی نوند کرائی تھی. ہاں ہم کو شادی کرنی ہے. مبارک ہے، بہت اچھا. شادی کی تاریخ نہ کی ہوئی. کامڑیا نے کہا، دفتر خانے کے کامڑیا کہتے ہیں ہم کو لڑکی کا اور لڑکے دونوں کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے. برٹش کا ٹائم تھا، شاردا ایکٹ پاس ہوا دلی کی اسمبلی میں کہ 16 برس کے نیچے لڑکی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی. منیمم ایج 16 برس. اب لڑکی 16 برس کی نہیں تھی اور اس آدمی نے پیسہ لے کے اپنی لڑکی کی شادی کی. یعنی شادی ہوئی نہیں، شادی نہ کی ہوئی. اس نے کہا ہاں ہاں آپ 9 لو میں سرٹیفکیٹ لے کے آؤں گا. شادی میں 1 دن باقی رہ گیا اور پھر واپس گیا تو اس نے کامڑیا نے کہا دیکھو کل شادی نہیں ہوئے گی جب تک کہ تم ہم کو سرٹیفکیٹ نہیں دو. کارن کہ اگر کچھ اس میں غلطی رہ گئی تو کیس تمہارے اوپر نہیں، جماعت کے اوپر ہوگا. حاضر امام کی جماعت ہے، ہم مولا کی جماعت کا نام خراب کرنا نہیں چاہتے. جب تک تم سرٹیفکیٹ نہیں دو گے شادی نہیں ہوگی. اس نے بہت عاجزی وغیرہ کی کہ ادھر رکھ دیا ادھر رکھ دیا، تھوڑا گم ہو گیا، میں میونسپلٹی میں جا کے لے کے آؤں گا. کامڑیا نے کہا یہ نہیں، سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو ہم شادی کریں گے. آپ سرٹیفکیٹ کیسے دے رہے؟ لڑکی 14.5 برس کی تھی. تو وہ گیا مکھی کے پاس. مکھی حسن لال جی نے بھی اس کو یہی کہا بچہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ہم نہیں چاہتے کہ حاضر امام کی جماعت، حاضر امام کی کاؤنسل گورنمنٹ کے اندر خراب نام ہوئے. تم سرٹیفکیٹ لاؤ پھر شادی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. چلا گیا. جماعت گھر چلی گئی. کامڑیا قاسم علی شبیر داس تھے وہ بھی چلے گئے. مکھی نے کچھ ناندی وغیرہ لی ہوئی تھی، مکھیانی نے نیچے تھالے رکھے. مکھیانی اندر آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی. وہ اپنا جو اس کا ڈرائیور تھا وہ کھڑا تھا. مکھی صاحب کی باڈی ہیوی تھی، نیچے اترے آہستہ آہستہ
गाड़ी के पास आए और गाड़ी का दरवाजा खुला तो सिर ऐसा किया अंदर जाने के लिए, इसी आदमी ने पीछे से छुरी मारी। मुखिया लाल जी की छुरी इधर से गई, इधर से निकल आई। मुखिया साहब गिर पड़े। ये आदमी भागा, लेकिन उसे अपने इस्माइली लड़के से, सारा मोहल्ला तो अपना ही, लोगों ने इसको पकड़ लिया। मुखिया साहब को तरज उठा के, बाजू में हॉस्पिटल थी उस वक्त, डॉक्टर रमजान कलकत्ता वाले थे, भाग के आए। मुखी साहब को पट्टी बट्टी लगाई, बड़े हॉस्पिटल में ले गए। रात को हाजिर इमाम को टेलीफोन किया, मौला एक आदमी ने दरखाना के मुखी को छुरी मारी। मौला ने फरमाया मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। 2 दिन बेहोश रहे। पुलिस आई मुखी साहब के पास। मुखी ने इशारे से कहा कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं करना चाहता। पुलिस चली गई। वो आदमी तो पुलिस की कस्टडी में आ गया। मुखी साहब का लड़का मेहदी भाई, आप में से जो याद हो गए तो मेहदी भाई भी मुखी बने थे उनके बाद। मेहदी को कहा, मेहदी मेरे को छुरी किसने मारी? बापा वही आदमी नहीं, वो जो अपनी लड़की के सर्टिफिकेट की बाबत में था। अच्छा अच्छा, देखो मेहदी कितना भी खर्चा आवे उसको पुलिस में से छुड़ाओ। अच्छा बाबा। 1-2 घंटे के बाद हमारे काउंसिल के प्रेसिडेंट से वजीर गुलाम अली मर्चेंट मिलने के लिए आए। वो वकील थे। मुखी साहब कहते हैं गुलाम अली भाई देखना, वो अपने बच्चे को पुलिस तंग न करे, कुछ भी करो उसको छुड़ा दो। मुखी ने खीसे के पैसे खर्च करके अपने कातिल को, अपने खूनी को छुड़ाया। कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। केस डिसमिस हो गया, केस गया ही नहीं। मुखी ने जख्म खाया, अपने खूनी को छुड़ाया खर्चा करके। ये है इस्माइली सब। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने नमाज पढ़ते पढ़ते मौला को तलवार का घा मारा। मौला गिर पड़े, उठा के घर ले गए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम को पकड़ लिया। मौला को जब होश आया तो इमाम हसन को पूछा कि खूनी किधर है? इसको पकड़ के लाए, पीछे हाथ बांधे हुए थे। मौला फरमाया इसके हाथ खोल दो। मौला पलंग पे लेटे हैं, जख्म बांधा हुआ है, और अब्दुर्रहमान मुलजम के हाथ खोल दिए। फरमाया हसन जी अब्बा शरबत लाओ। शरबत लाए। अब्दुर्रहमान को कहा तू मेरे घर में आया है, तू मेरा मेहमान है, ये शरबत पी। खूनी को शरबत पिलाया, खूनी को मुआफ कर दिया। मुखी हसन लाल जी देवराज ने खीसे के पैसे खर्च करके अपने खूनी को बचाया और छुड़ाया। केस हुआ ही नहीं। फिर तो वो पांव पड़ा, माफी मांगी उसने। 8-10 महीने के बाद इमाम पधारे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह खुशी से इतना यानी आवेश में आ गए कि जगह जगह हर मेहमानी में जावे। मौला कहे देखो हमारा मुखी, उसने छुरी खाई लेकिन अपने खूनी को छुड़ाया। देखो मेरा मुखी, देखो मेरा मुखी। उसका बखान करते करते मौला की जीभ थके नहीं। हमारा जो मजहब है ये नबियों का मजहब है, ये पीरों का, पैगंबरों का दीन है जो हमारे हाथ में पीर के तो फैल आया है। अरे हम लोग आपस में लड़ें, आपस के अंदर फिसाद करें, एक दूसरे को गालियां निकालें, चोरियां करें, खराब काम करें, ये हमारे मजहब में छाजता नहीं है। हमारा मजहब तो दुश्मन को भी मुआफ कर देता है। हमारे मजहब के अंदर बड़ा दिल है मोमन का। मोमन तो ये है कि त्रुटि सांधे। मोमन लोग कहते हैं कि जो तोड़े नहीं बल्कि टूट जावे तो उसको गांठ मार के बना डाले। इस्माइली मजहब कीमती मजहब है। जमात खाने में आओ, वाज़ें सुनो तो आपको ये चीजों का पता लगे, गिनान सुनो तो हमको इल्म मिले, फरमान सुनो तो हमको इल्म मिले। आज एक चीज मुझे पसंद नहीं आई, 1-2 जगह मैंने देखी, मैं कहना रह गया, आज मुझको याद आया। मैं मुखी कामरियों को अर्ज करता हूँ कि हाजिर इमाम का जब फरमान पढ़ा जाए तो खड़े होके पढ़ा जाए। ये हाजिर इमाम
ہمارا حاکم ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا راجا ہے، اس کا فرمان عزت سے پڑھو۔ اور اگر یہ حکم ہمارے طریقہ بورڈ والوں نے دیا ہے تو میں طریقہ بورڈ والوں کو عرض کروں گا کہ جماعتوں کے اندر جب فرمان پڑھے گئے حضرت امام کے تو پڑھنے والا کھڑا ہو گئے اور پہلے صلوات پڑھا کے جس سے پڑھاتے ہیں مولا کا فرمان سنایا جائے۔ مولانا حضرت امام کی ہر لحاظہ عزت کرو، اس کے فرمان کی گنان فرمان کی کتابیں چوپڑیاں زمین پہ کبھی مت رکھو، عبادت کرو، بندگی کرو، روز جماعت خانے آ کے گنان بولو، اور جب ایک آدمی گنان بولتا زندہ رہو آپ اس کے گنان ساتھ بولو، اور جب دعا پڑھی جائے تو منہ بند رہے لیکن دعا پڑھنے والے کے ساتھ دعا پڑھتے رہو، آواز سے نہیں پڑھنا، منہ بند رکھو لیکن دعا پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ دعا پڑھتے رہو۔ اور جس وقت مولانا علی کا نام آوے، مولانا حسین کا نام آوے تو آپ بولو علیہ السلام، علیہ السلام ہے، یہ صلوات ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اتنا لمبا ہے نا تو ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جلدی جلدی نام پڑھے جائیں، تو اس کی شارٹ فارم کیا ہے؟ علیہ السلام، علیہ السلام، مولانا علی علیہ السلام، مولانا حسین علیہ السلام، وہ پڑھنے والا مولا کا نام لے لے اور آپ جماعت اس کے پیچھے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام، تو ہمارا دھیان بھی لگے اور ہم کو اتنی 49 صلوات زیادہ پڑھنے کا ثواب ملے۔ جماعت خانے کے اندر آنے سے ہم کو بہت سے موتی ملتے ہیں، گل ملتے ہیں، اچھی عادتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں، فرشتے بھی ہم کو دعائیں دیتی ہیں، روحانیاں بھی ہمارے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ اس لیے پیر کہتے ہیں کہ یہ پہلی دعا ہے وہ باری ہے جس میں سے روشنی بھی آتی ہے اور جس میں سے سکون، شانتی، سکھ، سنتوش ملتا ہے۔ سکھی آباد رہو، مولا اپنی نیک امیدیں پوری کرے، مولا حقیقتی سمجھ دے، مولا گناہ معاف کرے، گناہ سے بچنے کی شکتی دے، فرمان بردار مومن بنا لے، رسول سپریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں پورا رکھے، صبح شام جماعت خانے آنے کی توفیق دے دے، مولا آپ کی آفتیں بلائیں دور کرے، بیماریاں دور کرے، نا اتفاقی قسم کو دور کرے، مولا آپ کی جان مال میں برکت دے دے، حال اولاد میں برکت دے دے، روزی کمانی میں برکت دے دے، آپ کی تندرستی زیادہ کرے، آپ کی عزت آبرو زیادہ کرے، کنبوں میں جماعتوں میں سکھ شانتی محبت اتفاق دے دے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کا مددگار بنے، اپنی مدد بھیجتا رہے، اپنی پناہ میں رکھے، دین اور جماعت کے دشمن دفاع کرے، مولا ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ ایک پاٹ بولتا ہوں، سب لوگ بولو۔